الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 54 فقہ بہار شریعت جلد اول حصہ ششم۔ اس میں ہم حج اور عمرے کا بیان پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور اب جو ٹاپک ہے کہ اگر کوئی احرام کی پابندیاں، حج کی پابندیاں، عمرے کی پابندیاں جو ہیں ان کا خیال نہ رکھے تو اس پر کیا کفارہ لازم آتا ہے، یعنی جرم اور ان کے کفارے کا بیان۔ یہ ہم انشاءاللہ تعالی پڑھنے سننے کی سعادت پائیں گے حسب معمول قرآن آیت اور حدیث پاک آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ تنبیہ: محرم اگر بالقصد بلا عذر جرم کرے تو کفارہ بھی واجب ہے اور گناہ گار بھی ہوا، لہٰذا اس صورت میں توبہ واجب کے محض کفارہ سے پاک نہ ہوگا جب تک توبہ نہ کرے، اور اگر نادانستہ یا عذر سے ہے تو کفارہ کافی ہے، مطلب کہ اب توبہ کی حاجت نہیں ہے کیونکہ جان بوجھ کر تو نہیں کیا۔ جرم میں کفارہ بہرحال لازم ہے، یاد سے ہو یا بھول چوک سے۔ اس کا جرم ہونا جانتا ہو یا معلوم نہ ہو، خوشی سے ہو یا مجبوراً، سوتے میں ہو یا بیداری میں، نشہ میں یا بے ہوشی میں یا ہوش میں، اس نے اپنے آپ کیا ہو یا دوسرے نے اس کے حکم سے کیا ہو۔ تنبیہ: اس بیان میں جہاں دم کہیں گے اس سے مراد ایک بکری یا بھیڑ ہوگی، اور بدنہ اونٹ یا گائے یعنی بڑا جانور۔ جب سب جانور انہی شرائط کے ہوں، یہ سب جانور انہی شرائط کے ہوں جو قربانی میں ہیں، اور صدقہ سے مراد انگریزی روپے سے 175 روپے 8 آنا بھر گیہوں کے 100 روپے کے سیر سے پونے 2 سیر 98 بھر اوپر ہوئے، یا اس کے دونے جو یا کھجور یا ان کی قیمت۔ مطلب یہ ہے کہ ایک صدقہ فطر کی مقدار 2 کلو میں سے 80 گرام کم، 2 کلو میں سے بھی 80 گرام کم گندم یا اس کا آٹا یا اس کی قیمت۔ یہ مطلب سمجھانے کے لیے آسان طریقہ ہے۔ تو جب صرف صدقہ ہے تو یہ ہے صدقہ فطر کے برابر، اور اگر بدنہ ہے تو پوری گائے یا اونٹ، اور اگر دم ہے تو پھر پورا بکرا یا بھیڑ۔ مسئلہ نمبر 1، جہاں دم کا حکم ہے وہ جرم اگر بیماری یا سخت گرمی یا شدید سردی یا زخم یا پھوڑے یا جوؤں کی سخت ایذا کے باعث ہوگا تو اسے جرم غیر اختیاری کہتے ہیں۔ اس میں اختیار ہوگا کہ دم کے بدلے 6 مسکینوں کو ایک ایک صدقہ دے دے، یا دونوں وقت پیٹ بھر کھلائے، یا 3 روزے رکھ لے۔ اگر 6 صدقے ایک مسکین کو دے دیے یا 3 یا 7 مساکین پر تقسیم کر دیے تو کفارہ ادا نہ ہوگا، بلکہ شرط یہ ہے کہ 6 مسکینوں کو دے، اور افضل یہ ہے کہ حرم کے مساکین ہو، اور اگر اس میں صدقہ کا حکم ہے اور بمجبوری کیا تو اختیار ہوگا کہ صدقہ کے بدلے 1 روزہ رکھ لے۔ کفارہ اس لیے ہے کہ بھول چوک سے یا سوتے میں یا مجبوری سے جرم ہو تو کفارہ سے پاک ہو جائیں، نہ اس لیے کہ جان بوجھ کر بلا عذر جرم کرو اور کہو کہ کفارہ دے دیں گے۔ دینا تو جب بھی آئے گا، مگر قصداً حکم الہی کی مخالفت سخت تر ہے۔ مسئلہ نمبر 2، جہاں ایک دم یا صدقہ ہے، قارن پر 2 ہیں یعنی ڈبل ہے، کفارہ کی قربانی یا قارن و متمتع کے شکرانے کی
غیر حرم میں نہیں ہو سکتی، یعنی حرم میں ان قربانیوں کا کرنا ضروری ہے۔ غیر حرم میں کی تو ادا نہ ہوئی۔ ہاں، جرم غیر اختیاری میں اگر اس کا گوشت 6 مسکینوں پر صدقہ کیا اور ہر مسکین کو ایک صدقہ کی قیمت کا پہنچایا تو ادا ہو گیا۔ شکرانہ کی قربانی سے آپ کھائے، غنی کو کھلائے، مساکین کو دے، اور کفارہ کی صرف محتاجوں کو حق پہنچتا ہے۔ اگر کفارے کے روزے رکھے تو اس میں شرط یہ ہے کہ رات سے یعنی صبح صادق سے پہلے نیت کر لے، اور یہ بھی نیت کہ فلاں کفارہ کا روزہ ہے۔ مطلق روزہ کی نیت یا نفل یا کوئی اور نیت کی تو کفارہ ادا نہ ہوا، اور پے در پہ ہونا یا حرم میں یا حرام میں رکھنا ضرور نہیں۔ اب احکام سنیے، یہاں تک جو آپ نے تقریر سنی ہے نا، میں نے من و عن پڑھ کے سنانے کی کوشش کی تھی، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جرم جیسے بھی ہو کفارہ ہے، اور دوسرا یہ پتہ چلا کہ جرم جو اختیاری ہے اس کا مسئلہ الگ ہے، اور غیر اختیاری اس کا مسئلہ الگ ہے۔ پڑھتے ہوئے بندے کو ایسے لگتا ہے یہ بڑے مشکل مسائل ہیں، کیسے یاد رہے گا؟ بھئی آپ نے بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ اگر کوئی جرم ہو جائے تو اپنے قریبی سنی حنفی بریلوی مفتی صاحب سے رجوع کرنا ہے، اور جو طریقہ کار بتایا گیا ہے احرام کی پابندیوں کا اور سارے معاملات کا، اس کو سمجھنا بھی ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے، سستی نہیں کرنی، غفلت نہیں کرنی، اور بے باکی ہٹ درمی سے کام نہیں لینا، تو انشاءاللہ تعالی حج کے معاملات بڑی آسانی سے سمجھ بھی آئیں گے، حل بھی ہو جائیں گے۔ اب یہ جو ابھی مختلف جرم اور ان کے کفارے وغیرہ اور تفصیلات ہم پڑھیں گے، یہ زبانی یاد کرنے والی باتیں نہیں ہیں اور رہتی بھی نہیں ہیں، اور کتاب سے آپ اچھی طریقے سے پڑھ لیں، سمجھ لیں، آج موقع ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ مسئلہ کبھی کسی کو پیش آئے تو یہ حصہ کتاب کا دوبارہ کھول کے ڈبل چیک کر کے اس کو بتا سکتے ہیں۔ خوشبو اور تیل لگانا۔ خوشبو اگر بہت سی لگائی جسے دیکھ کر لوگ کہیں بہت بہت بتائیں، اگرچہ عضو کے تھوڑے حصہ پر یا کسی بڑے عضو جیسے سر، منہ، ران، پنڈلی کو پورا سان دیا، اگرچہ خوشبو تھوڑی ہے تو ان دونوں صورتوں میں دم ہے، اور اگر تھوڑی سی خوشبو عضو کے تھوڑے سے حصہ میں لگائی تو صدقہ ہے۔ اب آگے پھر اس کی خوشبو کی تفصیلات ہیں۔ مین بنیادی پوائنٹ آپ نے یہاں پر سیکھ لیا، سمجھ لیا کہ حالت احرام میں خوشبو کے استعمال سے حتی الامکان بچنا ہے۔ ایک رسالہ اس حوالے سے احرام اور خوشبودار صابن، اس میں یہ بتایا گیا جو خوشبودار صابن ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کو پکایا گیا ہوتا ہے نا آگ پر، پھر صابن تیار ہوتا ہے، ان کا استعمال جو ہے ہاتھ وغیرہ دھونے کے حوالے سے جائز ہے۔ یہاں بہار شریف سے میں نے مزید تفصیلات اس لیے نہیں پڑھی کہ آپ مکس اپ نہ ہوں، تو آپ اس رسالہ کو ضرور حاصل کیجئے گا اور اس کو پڑھیے گا تو یہ ٹاپک انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہتر سمجھ آئے گا۔ اس کتاب کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہے، آپ وہاں سے ڈائریکٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 ہے سلے کپڑے پہننا۔ محرم نے سلا کپڑا 4 پہر کامل پہنا تو دم واجب ہے۔ اچھا، کتنے پہر ہوتے ہیں دن رات میں؟ 8 پہر۔ تو 4 پہر میں کتنے گھنٹے ہوں گے؟ 12 گھنٹے۔ 12 گھنٹے اگر کسی نے سلا کپڑا پہنا تو کیا ہے؟ دم واجب، اور اس سے کم تو صدقہ۔
اگرچہ تھوڑی دیر پہنا اور لگاتار کئی دن تک پہنے رہا جب بھی ایک ہی دم واجب ہے، جبکہ یہ لگاتار پہننا ایک ہی طرح کا ہو، یعنی عذر سے یا بلا عذر، اور اگر مثلا ایک دن بلا عذر تھا دوسرے دن عذر یا بالعکس تو 2 کفارے واجب ہوں گے۔ آگے پھر اس مسئلے کی مختلف صورتیں ہیں، تفصیلات ہیں جو فائدہ سے خالی بالکل بھی نہیں ہیں۔ مسئلہ نمبر 7 ہے، بغیر ضرورت سب کپڑے ایک ساتھ پہن لیے تو ایک جرم ہے۔ 2 جرم اس وقت ہے کہ ایک بضرورت اور دوسرا بے ضرورت ہے۔ مسئلہ نمبر 9 ہے، یہ عورتوں کے حوالے سے بالخصوص ہے، محرم نے دوسرے محرم کو سلا ہوا یا خوشبودار کپڑا پہنایا تو اس پہنانے والے پر کچھ نہیں۔ مرد یا عورت نے منہ کی ٹکلی ساری یا چہارم چھپائی، یا مرد نے پورا یا چہارم سار چھپایا تو چار یا زیادہ لگاتار چھپانے میں دم ہے، اور کم میں صدقہ، اور چہارم سے کم کو 4 پہر تک چھپایا تو صدقہ ہے، اور 4 پہر سے کم میں کفارہ نہیں مگر گناہ ہے۔ محرم نے سر پر کپڑے کی گٹھری رکھی تو کفارہ ہے، اور غلہ کی گٹھری یا تختہ یا لگن وغیرہ کوئی برتن رکھ لیا تو نہیں، اور اگر سر پر مٹی تھوپ لی تو کفارہ ہے۔ بال دور کرنا، سر یا داڑھی کے چہارم بال یا زیادہ کسی طرح دور کیے تو دم ہے، اور کم میں صدقہ، اور اگر چند لا ہے یا داڑھی میں کم بال ہیں تو اگر چوتھائی کی مقدار ہے تو کل میں دم ورنہ صدقہ۔ چند جگہ سے تھوڑے تھوڑے بال لیے تو سب کا مجموعہ اگر چہارم کو پہنچتا ہے تو دم ہے ورنہ صدقہ۔ مونچھ اگرچہ پوری منڈائے یا کتروائے صدقہ ہے۔ عورت کے حوالے سے ہے، عورت پورے یا چہارم سر کے بال ایک پورے برابر کترے تو دم دے اور کم میں صدقہ۔ ناخن کترنا، ایک ہاتھ ایک پاؤں کے 5 ناخن کترے یا 20 ایک ساتھ تو ایک دم ہے، اور اگر کسی ہاتھ یا پاؤں کے پورے 5 نہ کترے تو ہر ناخن پر ایک صدقہ، یہاں تک کہ اگر چاروں ہاتھ پاؤں کے 4 کترے تو 16 صدقے دے، مگر یہ کہ صدقوں کی قیمت ایک دم کے برابر ہو جائے تو کچھ کم کر لے یا دم دے، اور اگر ایک ہاتھ یا پاؤں کے 5 ایک جلسہ میں اور دوسرے کے 5 دوسرے جلسہ میں کترے تو 2 دم لازم ہے، اور چاروں ہاتھ پاؤں کے 4 جلسوں میں تو 4 دم۔ بوس و کنار وغیرہ، چومنا یا کس کرنا، مباشرت فاحشہ اور شہوت کے ساتھ بوس و کنار اور بدن مس کرنے میں دم ہے اگرچہ انزال نہ ہو، اور بلا شہوت میں کچھ نہیں، یہ فعال عورت کے ساتھ ہوں یا مرد یا امرد کے ساتھ، یعنی خوبصورت لڑکا، دونوں کا ایک حکم ہے۔ مرد کے ان فعال سے عورت کو لذت آئے تو وہ بھی دم دے۔ اندام نہانی پر نگاہ کرنے سے کچھ نہیں اگرچہ انزال ہو جائے، اگرچہ بار بار نگاہ کی ہو، یوں ہی خیال جمانے سے۔ جھلک سے انزال ہو جائے تو دم ہے ورنہ مکروہ اور احترام سے کچھ نہیں۔ جھلک کہتے ہیں مشت زنی کو۔ جمع، وقوف عرفہ سے پہلے جمع کیا تو حج فاسد ہو گیا، اسے حج کی طرح پورا کرے، دم دے اور سال آئندہ ہی میں اس کی قضا کر لے۔ عورت بھی حرام حج میں تھی تو اس پر بھی یہی لازم ہے، اور اگر اس بلا میں پھر پڑ جانے کا خوف ہو تو مناسب ہے کہ قضا کے احرام سے ختم تک دونوں ایسے جدا رہیں کہ ایک دوسرے کو نہ دیکھے۔ تو اسی سے متعلقہ مسئلہ نمبر 11 ہے، قران والے نے عمرہ کے طواف سے پہلے جمع کیا تو حج و عمرہ دونوں فاسد، مگر دونوں کے تمام افعال بجا لائے اور 2 دم دے اور سال آئندہ حج و عمرہ کرے، اور اگر عمرہ کا طواف کر چکا ہے اور وقوف عرفہ سے پہلے جمع کیا تو عمرہ فاسد نہ ہوا، حج فاسد ہو گیا۔
دو دم دے اور سال آئندہ حج کی قضا دے، اور اگر وقوف کے بعد کیا تو نہ حج فاسد ہوا نہ عمرہ، ایک بدنہ اور ایک دم دے اور ان کے علاوہ کی قران کی قربانی۔ طواف میں غلطیاں۔ طواف فرض کل یا اکثر یعنی 4 پھیرے جنابت یا حیض و نفاس میں کیا تو بدنہ ہے، اور بے وضو کیا تو دم، اور پہلی صورت میں طہارت کے ساتھ اعادہ واجب۔ اگر مکہ سے چلا گیا ہو تو واپس آ کر اعادہ کرے، اگرچہ میقات سے بھی آگے بڑھ گیا ہو، مگر 12ویں تاریخ تک اگر کامل طور پہ اعادہ کر لیا تو جرمانہ ساقط، اور 12ویں کے بعد کیا تو دم لازم، بدنہ ساقط۔ لہٰذا اگر طواف فرض 12ویں کے بعد کیا ہے تو دم ساقط نہ ہوگا کہ 12ویں تو گزر گئی، اور اگر طواف فرض بے وضو کیا تھا تو اعادہ مستحب، پھر اعادہ سے دم ساقط ہو گیا اگرچہ 12ویں کے بعد کیا ہو۔ 4 پھیرے سے کم بے طہارت کیا تو ہر پھیرے کے بدلے 1 صدقہ، اور جنابت میں کیا تو دم، پھر اگر 12ویں تک اعادہ کر لیا تو دم ساقط، اور 12ویں کے بعد اعادہ کیا تو ہر پھیرے کے بدلے میں صدقہ ہے۔ تو یہ مسائل بھی مطلب کافی تفصیل طلب ہیں، تو آپ کا وہی مسئلہ کہ جو ہدایات آپ کو دی جائیں حج عمرے کے حوالے سے ان کو فالو کریں، اور اگر ان میں کوئی مسئلہ بن جائے تو اپنے قریبی سنی حنفی بریلوی مفتی صاحب سے رجوع کر کے مسئلے کو حل کر لیا جائے۔ اور جو آپ عالمہ کورس کے سٹوڈنٹس ہیں، ظاہر ہے آپ کو بھی ان مسائل کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تو مشورہ یہ ہے آپ اس حوالے سے مدنی چینل پر ہونے والے لائیو پروگرامز دیکھا کریں، ویڈیوز یوٹیوب چینل پر موجود ہیں دعوت اسلامی کی، اس حوالے سے ویڈیو میں بالکل ماشاءاللہ بہت احسن طریقے سے حج عمرے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، تو ان کو آپ دیکھیں، سنیں، سمجھیں، تو انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ ذہن ان کو قبول کر لے گا، اور اچھے طریقے سے آپ کو مسائل سمجھ بھی آ جائیں گے۔ اور جنہوں نے حج یا عمرہ کیا ہوا ہے ان کو تو ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ سمجھ بھی آ رہے ہوں گے۔ سعی میں غلطیاں۔ سعی کے 4 پھیرے یا زیادہ بلا وجہ چھوڑ دیے یا سواری پر کیے تو دم دے، اور حج ہو گیا اور 4 سے کم میں ہر پھیرے کے بدلے صدقہ اور اعادہ کر لیا تو دم و صدقہ ساقط، اور عذر کے سبب ایسا ہوا تو معاف ہے۔ یہی ہر واجب کا حکم ہے کہ عذر صحیح سے ترک کر سکتا ہے۔ وقوف عرفہ میں غلطی۔ جو شخص غروب آفتاب سے پہلے عرفات سے چلا گیا دم دے، پھر اگر غروب سے پہلے واپس آیا تو ساقط ہو گیا، اور غروب کے بعد واپس آیا تو نہیں، اور عرفات سے چلا آنا خواہ با اختیار ہو یا بلا اختیار، مثلا اونٹ پر سوار تھا وہ اسے لے بھاگا، دونوں صورت میں دم ہے۔ وقوف مزدلفہ۔ 10ویں کی صبح کو مزدلفہ میں بلا عذر وقوف نہ کیا تو دم دے، ہاں کمزور یا عورت بخوف ازدحام وقوف ترک کرے تو جرمانہ نہیں۔ رمی کی غلطیاں۔ کسی دن بھی رمی نہیں کی، یا ایک دن کی بالکل یا اکثر ترک کر دی، مثلا 10ویں کو 3 کنکریاں تک ماری، یا 11ویں وغیرہ کو 10 کنکریاں تک، یا کسی دن کی بالکل یا اکثر رمی دوسرے دن کی تو ان سب صورتوں میں دم ہے۔ اور اگر کسی دن کی نصف سے کم چھوڑ دی، مثلا 10ویں کو 4 کنکریاں ماری، 3 چھوڑ دیں، یا اور دنوں کی 11 ماری، 10 چھوڑ دیں، یا دوسرے دن کی، تو ہر کنکری پر 1 صدقہ دے، اور اگر صدقوں کی قیمت دم کے برابر ہو جائے تو کچھ کم کر دے۔ اب یہ اتنی تفصیل ماشاءاللہ لکھی گئی ہے کہ لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، مگر عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، تو اللہ کے فضل سے حج درست اور بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ قربانی اور حلق میں غلطی۔ حرم میں حلق نہ کیا، حدود حرم سے باہر کیا، یا 12ویں کے بعد کیا، یا رمی سے پہلے کیا، یا قارن و متمتع نے قربانی سے پہلے کیا، یا ان دونوں نے رمی سے پہلے قربانی کی، تو ان سب صورتوں میں دم ہے۔ عمرہ کا حلق بھی حرم ہی میں ہونا ضرور ہے، اس کا حلق بھی حرم سے باہر ہوا تو دم ہے، مگر اس میں وقت کی شرط نہیں۔ حج کرنے والے نے 12ویں کے بعد حرم سے باہر سر منڈایا تو 2 دم ہیں، ایک حرم سے باہر حلق کرنے کا، دوسرا 12ویں کے بعد ہونے کا۔ شکار کرنا۔
خشکی کا وحشی جانور شکار کرنا یا اس کی طرف شکار کرنے کو اشارہ کرنا یا اور کسی طرح بتانا، یہ سب کام حرام ہیں اور سب میں کفارہ واجب، اگرچہ اس کے کھانے میں مضطر ہو، یعنی بھوک سے مرا جاتا ہے اور کفارہ اس کی قیمت ہے، یعنی 2 عادل وہاں کے حسابوں جو قیمت بتا دیں وہ دینی ہوگی، اور اگر وہاں اس کی کوئی قیمت نہ ہو تو وہاں سے قریب جگہ میں جو قیمت ہو وہ ہے، اور اگر ایک ہی عادل نے بتا دیا جب بھی کافی ہے۔ تو اس میں پھر احرام کی حالت میں شکار کے حوالے سے کافی تفصیلات ہے، مگر آج کل تو یہ شکار کا کوئی وہاں پر ترکیب مجھے نظر نہیں آتی کہ ماشاءاللہ بہت زیادہ مکانات عالی شان بن گئے ہیں، ہوٹل بن گئے ہیں، اور جو حرم پاک ہے تقریباً اس میں اس طرح کے جانور وغیرہ نہیں پائے جاتے کہ جن کی وجہ سے اس طرح کے مسائل پیدا ہوں۔ حرم کے جانور کو ایذا دینا، حرم کے جانور کو شکار کرنا یا اسے کسی طرح ایذا دینا سب کو حرام ہے۔ محرم اور غیر محرم دونوں اس حکم میں یکساں ہیں۔ غیر محرم نے حرم کے جنگل کا جانور ذبح کیا تو اس کی قیمت واجب اور اس قیمت کے بدلے روزہ نہیں رکھ سکتا، اور محرم ہے تو روزہ بھی رکھ سکتا ہے۔ محرم نے اگر حرم کا جانور مارا تو ایک ہی کفارہ واجب ہوگا، 2 نہیں، اور اگر وہ جانور کسی کا مملوک تھا تو مالک کو اس کی قیمت بھی دے۔ پھر اگر سکھایا ہوا ہو مثلا طوطی تو مالک کو وہ قیمت دے جو سیکھے ہوئے کی ہے، اور کفارہ میں بے سکھائے ہوئے کی قیمت۔ حرم کے پیڑ وغیرہ کاٹنا، حرم کے درخت 4 قسم ہیں۔ نمبر 1، کسی نے اسے بویا ہے اور وہ ایسا درخت ہے جسے لوگ بویا کرتے ہیں۔ نمبر 2، بویا ہے مگر اس قسم کا نہیں جسے لوگ بویا کرتے ہیں۔ نمبر 3، کسی نے اسے بویا نہیں مگر اس قسم سے ہے جسے لوگ بویا کرتے ہیں۔ نمبر 4، بویا نہیں نہ اس قسم سے ہے جسے لوگ بوتے ہیں۔ پہلی 3 قسموں کے کاٹنے وغیرہ میں کچھ نہیں، یعنی اس پر جرمانہ نہیں۔ رہا یہ کہ وہ اگر کسی کی ملک ہے تو مالک تاوان لے گا۔ چوتھی قسم میں جرمانہ دینا پڑے گا، اور کسی کی ملک ہے تو مالک تاوان بھی لے گا، اور جرمانہ اسی وقت ہے کہ تار ہو اور ٹوٹا یا اکھڑا ہوا نہ ہو۔ جرمانہ یہ ہے کہ اس کی قیمت کا غلہ لے کر مساکین پر تصدق کرے، ہر مسکین کو ایک صدقہ، اور اگر قیمت کا غلہ پورے صدقہ سے کم ہے تو ایک ہی مسکین کو دے، اور اس کے لیے حرم کے مساکین ہونا ضرور نہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیمت ہی تصدق کر دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس قیمت کا جانور خرید کر حرم میں ذبح کر دے۔ روزہ رکھنا کافی نہیں۔ جوں مارنا، اپنی جوں اپنے بدن یا کپڑوں میں ماری یا پھینک دی تو 1 میں روٹی کا ٹکڑا، اور 2 یا 3 ہوں تو 1 مٹھی اناج اور اس سے زیادہ میں صدقہ۔ بغیر احرام میقات سے گزرنا، میقات کے باہر سے جو شخص آیا اور بغیر احرام مکہ معظمہ کو گیا تو اگرچہ نہ حج کا ارادہ ہو نہ عمرہ کا، مگر حج یا عمرہ واجب ہو گیا۔ پھر اگر میقات کو واپس نہ گیا، یہیں احرام باندھ لیا تو دم واجب ہے، اور میقات کو واپس جا کر احرام باندھ کر آیا تو دم ساکت۔ اور مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے پہلے جو اس پر حج یا عمرہ واجب ہوا تھا اس کا احرام باندھا اور ادا کیا تو بری ذمہ ہو گیا۔ یوں ہی اگر حجۃ الاسلام یا نفل یا منت کا عمرہ یا حج جو اس پر تھا اس کا احرام باندھا اور اسی سال ادا کیا جب بھی بری ذمہ ہو گیا، اور اگر اس سال ادا نہ کیا تو اس سے بری ذمہ نہ ہوا جو مکہ میں جانے سے واجب ہوا تھا۔ احرام ہوتے ہوئے دوسرا احرام باندھنا، جو شخص میقات کے اندر رہتا ہے اس نے حج کے مہینوں میں عمرہ کا طواف 1 پھیرا بھی کر لیا، اس کے بعد حج کا احرام باندھا تو اسے توڑ دے اور دم واجب ہے۔ اس سال عمرہ کر لے، سال آئندہ حج، اور اگر عمرہ توڑ کر حج کیا تو عمرہ ساقط ہو گیا، اور دم دے اور دونوں کر لیے تو ہو گئے مگر گناہگار ہوا اور دم واجب۔ حج کا احرام باندھا، پھر عرفہ کے دن یا رات میں دوسرے حج کا احرام باندھا
تو اسے توڑ دے اور دم دے اور حج و عمرہ اس پر واجب، اور اگر 10ویں کو دوسرے حج کا احرام باندھا اور حلق کر چکا ہے تو بدستور احرام میں رہے اور دوسرے کو سال آئندہ میں پورا کرے، اور دم واجب نہیں اور حلق نہیں کیا ہے تو دم واجب ہے۔ آگے ایک نیا ٹاپک ہے محصر کا بیان۔ حسب معمول قرآنی آیت اور احادیث مبارکہ ہم چھوڑیں گے۔ مسئلہ نمبر 1 ہے، جس نے حج یا عمرہ کا احرام باندھا مگر کسی وجہ سے پورا نہ کر سکا اسے محصر کہتے ہیں۔ جن وجوہ سے حج یا عمرہ نہ کر سکے وہ یہ ہیں: دشمن نے روکا، کسی درندے نے روکا، مرض نے روکا کہ سفر کرنے اور سوار ہونے میں اس کے زیادہ ہونے کا گمان غالب ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹ جانا، قید ہونا، عورت کے محرم یا شوہر جس کے ساتھ جا رہی تھی اس کا انتقال ہو جانا، عدت طلاق کی یا وفات کی عدت ہو عورت، مصارف یا سواری کا ہلاک ہو جانا، شوہر حج نفل میں عورت کو اور مولا لونڈی غلام کو منع کر دے، مصارف چوری ہو گیا یا سواری کا جانور ہلاک ہو گیا تو اگر پیدل نہیں چل سکتا تو محصر ہے ورنہ نہیں۔ صورت مذکورہ میں فی الحال تو پیدل چل سکتا ہے مگر آئندہ مجبور ہو جائے گا، اسے احرام کھول دینا جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 9 ہے، محصر کو یہ اجازت ہے کہ حرم کو قربانی بھیج دے، جب قربانی ہو جائے گی اس کا احرام کھل جائے گا، یا قیمت بھیج دے کہ وہاں جانور خرید کر ذبح کر دیا جائے، بغیر اس کے احرام نہیں کھل سکتا جب تک مکہ معظمہ پہنچ کر طواف و سعی و حلق نہ کر لے۔ روزہ رکھنے یا صدقہ دینے سے کام نہ چلے گا، کیونکہ اگرچہ قربانی کی استطاعت نہ ہو، احرام باندھتے وقت اگر شرط لگائی ہے کہ کسی وجہ سے وہاں تک نہ پہنچ سکوں تو احرام کھول دوں گا، جب بھی یہی حکم ہے اس شرط کا کچھ اثر نہیں۔ مسئلہ نمبر 22 ہے اسی مضمون کا، محصر قربانی بھیج کر جب احرام سے باہر ہو گیا، اب اس کی قضا کرنا چاہتا ہے تو اگر صرف حج کا احرام تھا تو ایک حج اور ایک عمرہ کرے، اور قران تھا تو ایک حج 2 عمرے، اور یہ اختیار ہے کہ قضا میں قران کرے پھر ایک عمرہ یا تینوں الگ الگ کرے، اور اگر احرام عمرہ کا تھا تو صرف ایک عمرہ کرنا ہوگا۔ حج فوت ہونے کا بیان ہے۔ مسائل فقہیہ۔ مسئلہ نمبر 1 ہے، جس کا حج فوت ہو گیا یعنی وقوف عرفہ اسے نہ ملا تو طواف و سعی کر کے سر منڈا کر یا بال کتروا کر احرام سے باہر ہو جائے اور سال آئندہ حج کرے اور اس پر دم واجب نہیں۔ مسئلہ تمتع والا قربانی کا جانور لایا تھا اور تمتع باطل ہو گیا تو جانور کو جو چاہے کرے۔ تو یہ مسائل یہاں تک ہم نے اللہ کے فضل سے جرم اور ان کے کفارے پڑھے پہلے، اور اب ہم نے یہ مطلب پڑھا محصر کا بیان، اور پھر ہم نے پڑھا حج فوت ہونے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے اور صحیح دوسرے لوگوں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔